عمل کا جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، عمل کا جذبہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بے شک جبرائیل نے مجھے بشارت دی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس پر رحمت بھیجتا ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھتا ہے اللہ اس پر سلامتی بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سلسلہ ہے زندگی سنوارے، اس میں ہم کسی نہ کسی ایک نیک عمل کی اہمیت کے متعلق سنتے ہیں، اس کی ترغیب، اس نیک عمل کے فضائل، نہ کرنے کے نقصانات وغیرہ وغیرہ، اور دیگر بھی کئی ضمناً الحمدللہ اس سلسلے میں ہمیں علم و حکمت کے مدنی پھول ملتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ رکن شورا حاجی مولانا محمد اسد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی تشریف فرما ہوتے ہیں، اور ہمیں بہت پیاری پیاری باتیں الحمدللہ بتاتے ہیں۔ آج کا جو نیک عمل ہے، آئیے دیکھتے ہیں کون سا نیک عمل ہے۔ آج آپ نے گھر میں یا باہر کسی پر غصہ آ جانے کی صورت میں چپ رہ کر غصے کا علاج فرمایا یا بول پڑے؟ نیک عمل نمبر 14، غصہ آنے کی صورت میں چپ سادھ کر غصے کا علاج کیا یا بول پڑے۔ اسد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی طرف بڑھتے ہیں، جب کسی کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے یا کسی کو کسی پر کوئی توقع ہوتی ہے اور وہ اس کی توقع پر پورا نہیں اترتا تو غصہ تو آ ہی جاتا ہے۔ اب انسان کے خمیر میں غصہ تو رکھا ہی گیا ہے تو غصہ تو آئے گا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا غصہ آنا برا ہے؟ غصہ آ جانا برا نہیں ہے، غصہ آ جاتا ہے، ایک فطری عمل ہے جی، لیکن آنے کے بعد اس کو کہتے ہیں نا، غصے کا ازالہ ممکن نہیں ہے۔ غصے کا ازالہ ہم نہیں کر سکتے، صحیح، امالہ کر سکتے ہیں۔ امالہ کر سکتے، تھوڑا یہ یعنی ازالہ اس کو امالہ تھوڑا آسان فرما دے۔ غصہ زائل یہ کرنا اپنے اس میں نہیں ہے کہ مجھے غصہ بالکل ہی نہ آئے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ غصہ کسی کھڑکی سے آ رہا ہے تو بند کر دیا، کسی دروازے سے آ رہا ہے غصہ تو آ دروازہ سکتا بند کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، اب یہ ہے کہ غصہ آ جانے کے بعد اپنی کیفیت کو تبدیل کرنے کی طرف جایا جائے، اس غصے کو کسی اور چیز کی طرف مائل کر دیں تاکہ غصہ ختم ہو جائے۔ مثلا وہ بیٹے پر آیا تو بیٹی پر اتار دیا، یوں؟ نہیں نہیں، جی، اگر یوں ایک سے دوسرے کی طرف بڑھیں گے تو میرا خیال ہے باری باری سب کی باری آ ہی جائے گی، پھر وہ بیٹے کی آئی جائے گی گھوم پھر کر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غصہ آ جانے پر جی، اس کو نفاذ میں جو انداز ہم اپناتے ہیں نا، اس انداز سے اپنے آپ کو بچانے کی طرف جائیں ٹھیک ہے، اور غصے پر قابو پانے کی کوشش کی جائے۔ کنٹرول کریں، اس کا اظہار نہ کیا جائے، غصے کا صبر کیا جائے۔ اچھا، کون سے غصے پر صبر کریں؟ یعنی جو نفس کے لیے غصہ آتا ہے، یا بعض چیزوں میں تو جیسے غصہ رکھا ہے، جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کو غصہ دلایا جائے اور اس کو غصہ نہ آئے تو وہ گدھا ہے۔ بعض صورتوں میں غصہ نہ آنا، اب ایک آدمی کی دکان پر کچھ چیزیں رکھی ہے، لوگ چرا رہے ہیں تو اس کو غصہ ہی نہیں آ رہا، بولے ٹھیک ہے لے جاؤ، کل آنا، کل اور میرا مال آنے والا ہے، تو وہ 2-4 آدمیوں کو اور بھی لانا، اٹھا کر لے جانا۔ اس میں ہر عقل مند سمجھتا ہے جی، کہ کہاں آنا چاہیے، کہاں نہیں آنا چاہیے، کہاں نفاذ ہونا چاہیے، کہاں نہیں آنا چاہیے۔ میرے گھر میں ایسے افراد جو میرے ماتحت ہیں، جی، جن پر میری چلتی ہے، جی، وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی طرف بڑھنے کے بجائے اگر نافرمانی کی طرف قدم بڑھاتے ہیں۔ اب مجھے غصہ نہیں آتا تو یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ جب غصہ آتا ہے اور اس غصے کا یہاں اچھے انداز میں نفاذ، کہ جس طرح اپنی اولاد کو تھوڑا ڈانٹ کر بھی روکا جا سکتا ہے، پیار سے، محبت سے، نرمی سے، کبھی کبھار گرمی سے، جی، تو یہ مختلف طرح کے انداز اپنائے جا سکتے ہیں، لیکن غصے میں کچھ نہ کچھ حدود و قیود تو پھر بھی رہیں گی۔ جی، 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 جس طرح وہ عام طور پر ایک جملہ کہا جاتا ہے نا کہ جس سے غصہ آتا ہے نا وہ پاگلوں جیسا انداز اپنانا شروع کر دیتا ہے، جی، تو وہ والے انداز نہ ہو،
تو جہاں جہاں شریعت مطہرہ جتنی اجازت دیتی چلی جائے گی اتنا آگے بڑھتے چلے جائیں گے، جہاں شریعت روک رہی ہے وہاں رکنا ہی ہوگا۔ جی، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تو بہت اچھے انداز میں یہ سمجھایا ہے کہ جب غصہ جو ہے وہ انسان کے دل میں ایک چنگاری کی طرح ہوتا ہے، جب اس کے توقع یا مزاج کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو جس طرح وہ چنگاری کو ہوا لگتی ہے اور آگ بھڑکتی ہے، تو اسی طرح یہ غصے کی آگ بھڑکتی ہے، دل کا خون جوش مارتا ہے، اوپر کی طرف آتا ہے، تبھی جس کو غصہ آتا ہے اس کی نسیں پھول جاتی ہیں، آنکھیں لال ہو جاتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب یہ غصے کی آگ جلتی ہے تو دھواں اٹھتا ہے اور اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پر چھا جاتا ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے جیسا کہ کوئی گہرے غار میں ہو اور دھواں ہی دھواں۔ اب جتنا بھی عقل مند آدمی وہ کیا کرے گا، کبھی اس دیوار سے ٹکرے گا، کبھی اس سے ٹکرے گا۔ تو غصے پر کنٹرول کرنا چاہیے، یعنی نفس کی خاطر غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بات جو آپ نے ابھی فرمائی تو اس پر مجھے ایک سوال میرے ذہن میں پیدا ہوا کہ آپ نے کہا کہ ماتحت جو ہے یہ ایک چیز ہے کہ غصہ آتا اپنے ماتحت پر ہے، جو اپنے سے عہدے میں اوپر ہو، طاقت میں زیادہ ہو، تو اچھا غصہ آتا وہاں بھی ہے، ٹھیک ہے، آتا وہاں یہ بھی ہے، صحیح ہے جی۔ لیکن وہ بعض اوقات ایسی صورت ہوتی ہے کہ وہ اندر کھاتے کچھ نہ کچھ شاید وہ ایسو پیس بنی ہوتی ہے کہ کہاں بولنا ہے کہاں نہیں بولنا، ہاں، یعنی اس سے خوف کی وجہ سے اس کو وہ نہیں بول خوف رہا کی ہوتا، وجہ سے یا ملازمت جانے کا ڈر ہوتا ہے، کوئی اور اس طرح کی سیٹ صورت ہے ہوتی ہے، جی ہاں، کوئی نوکری سے نکال دے گا، کوئی میری ترقی کو روک دے گا، یا کچھ اس طرح کے تحفظات ہوتے ہوں گے۔ ہاں، پولیس والے مگر پہ نہ غصہ وہی نہیں آئے بندہ جب وہ سیٹ سے اترتا ہے، جی ہاں، اب پتہ ہونا کہ یہ میرے جو پہلے اس کے پاس اختیارات وغیرہ تھے اب اس کے پاس وہ کوئی اختیار نہیں رہا، جی جی جی، تو اب پتہ چلے گا کہ اب اگر وہ بات کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، تو ساری کیفیت بدل جائے گی۔ اچھا، غصہ کرنے والا اگر تھوڑا سا اس نظر سے دیکھے نا کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ جی، میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ واقعی کسی شہر میں ہوا، اچھا، یعنی فرضی واقعہ نہیں ہے۔ ایک صاحب کو بازار میں خریداری کرنے کے لیے گئے ہوں گے، تو جس طرح بعض اوقات ہوتا ہے کہ گاڑی کسی بھی جگہ پارک کر دی، موٹر سائیکل کسی بھی جگہ کھڑا کر دیا، لاک کیا، جہاں جانا تھا چلے گئے۔ تو انہوں نے موٹر سائیکل کسی دکان کے سامنے جا کر کھڑا کیا، دکاندار کہتا ہے یہاں موٹر سائیکل نہیں کھڑا کرنا۔ جی، ایسا ہوا ہوگا، مدی چینل کے ناظرین کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا، جی جی، میرے ساتھ بھی ہوا ہے جی۔ اس نے کہا کہ کھڑا کر کے نا لاک لگا کے یہ کھڑا کر دیا، کر لو جو کرنا ہے۔ اوہ، واہ، آپ نے ایسا نہیں کہا ہوگا۔ بولے ٹھیک ہے بھائی، اس نے کہا جی کر لو جو کرنا ہے۔ اچھا بھائی، اتنی سی بات، غصے میں نیچے اترا، ہاں کر لیا اس نے جو کرنا اس تھا، نے تھپڑ مارا ایک ہاتھ اسکوٹر کو، اسکوٹر والے کو، اس نے کہا کر دیا کھڑا، کر لو جو کرنا ہے۔ تو جب اسے تھپڑ پڑا اسی کو پڑا رہے، واہ، اب اس نے فوری طور پر جوابی کارروائی تو نہیں کی، اچھا، اس نے اپنے کو دوست احباب کو چند ایک تھے ان کو کال کر دی، اللہ، وہ 5-6 افراد جمع ہو کر آ گئے، انہوں نے دکاندار کو مارا۔ دکاندار کو مار رہے تھے، وہ قریب دکانوں والوں کے ساتھ تعلقات ذرا کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں، اس کے کچھ اہل محبت آگے بڑھے، کچھ اس کے کچھ جاننے والے قرابت دار رشتہ دار تعلق دار وہ بھی نکلے ہوں گے، مل ملا کے کوئی 15-16 افراد ہوں گے جو آپس میں ایک دوسرے کے گتھم گتھا ہوئے، جس کو جو میسر آیا، ڈنڈا سوٹا مکے، صحیح، وہ اس حساب سے سلسلہ چل پڑا۔ جب یہ میدان گرم تھا نا، اسی دوران کسی نے پولیس کو کال کر دی، پولیس والے آ گئے جی، اور جس طرح کا ماحول بنا ہوا تھا نا تو فوری طور پر وہ بھی بیچ میں نہیں ہوئے نا، تو قریب بیٹھ کے تھوڑا سا انتظار کرتے رہے کہ ماحول تھوڑا ٹھنڈا تو ہو پہلے۔ اچھا، جب ماحول ٹھنڈا ہوا، وہ نام بھی صدمے نہ آ جائے اس کی، جو پکڑے گئے انہوں نے پکڑ کے گاڑی میں ڈالے، جیل میں جا کے بند کر دیے۔ صحیح، تو یہ حضرات چلے گئے جیل میں، اور وہ کیفیت جب ظاہر سی بات ہے کہ ڈنڈے سوٹے چل رہے ہوں، کو سریا، کو اینٹ، کو پتھر، کو مکے، کو ٹھڈے، جب یہ ماحول ہوتا ہے تو کسی بیچارے کا بازو ٹوٹا، کسی کی ٹانگ ٹوٹی، کسی کا سر پھٹا، جو بھی سلسلے ہوئے۔ وہاں تھانے میں پہنچے، اب وہ تاریخیں شروع ہو گئی، ادھر سے بھی کیس ادھر سے بھی کیس۔ اللہ اللہ، جب یہ سلسلہ چلتا رہا نا تو 1.5-2 سال کے بعد اب ایک فریق نے بات کی ہوگی کہیں پولیس کی انتظامیہ وغیرہ یا کسی فرد سے، یار حل کیا ہے؟ حال ہی ہے صلح کر لو۔ 1.5 سال بعد حال ہی یہ ہے سلو کر لو، سلو کر لو۔ تو پہلی شرافت سے سلو کے ساتھ رہتے ہیں۔ یعنی اگر سارے کے سارے معاملے کو دیکھا جائے نا، لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا اور ٹانگیں ٹوٹی، بازو کٹے،
سر پھٹے. ہائے ہائے. تو یہ جو جسمانی اعتبار سے معذوری کے سلسلے ہوئے, یہ نقصان اپنی جگہ پہ. بھلے وہ کیس کورٹ میں چلتا رہا ہوگا, چند دنوں بعد جیل سے نکال دیا گیا ہوگا, لیکن چند دن جو کاروبار بند رہے تو وہ بھی مالی نقصان ان کا الگ اپنا ہوا. ایک فریق نے الگ وکیل کیے ہوں گے, دوسرے نے الگ وکیل کیے ہوں گے. وکیلوں کی فیسز وہ الگ خرچہ ہوا جی. اور 1.5-2 سال گزرنے کے بعد حل کیا ہے؟ صلح کر لو. پہلے ہی نہیں لڑے ہو تو اب انہوں نے آپس میں کوئی معافی تلافی کر کے صلح کر لی ہوگی, کیس رفع دفع ہو گیا ہوگا. اور صرف اسکوٹر یہاں کھڑا نہیں کرنا ہوگا, کر کے دکھاؤں گا. تھوڑا سا ہٹا کے دوسری دکان پہ کھڑا کر دیتا, کوئی 2 دکانیں ہٹ کے کہیں کھڑا کر دیتا, کوئی جھگڑے والا ماحول ہی نہ بنتا. صبر نہیں ہے, جلد بازی, فوراً غصہ آ جانا شیطان کے لیے بہترین موقع ہوتا ہے جب غصہ آتا ہے. تو اللہ پاک ہمیں غصے پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے اپنے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. کامیابی کا راستہ. جیسے غصہ آ گیا تو کھڑا تھا تو بیٹھ جائے, بیٹھا ہے تو لیٹ جائے, لیٹا تو پھر بھی نہیں آ رہا تو زمین سے چپٹ جائے, وضو کر لے. شیطان کی طرف سے غصہ, شیطان آگ کا تو وضو پانی سے کیا جاتا ہے, تو یوں مطلب پانی سے آگ بجھتی ہے تو غصہ ٹھنڈا ہوگا انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے, جس پر غصہ آیا وہاں سے ہٹ جائے, یہ بھی ایک علاج ہے. وہ سامنے ہوگا تو کھوپڑی گھومتی رہے گی, ہٹ جاؤ گے تو ٹھنڈی ہو جائے گی. تو اس طرح مطلب یہ کہ غصے کا علاج اپنا کرتا رہے آدمی. خاموش رہے, غصہ ہے چپ ہو جائے, بولے نہیں, بولے گا تو اٹھ پٹانگ نکلے گی, پھر اول فل بکے گا اور مزید پھنسے گا. تو ایک دم چپ سادھ لے تو بھی کچھ فرق پڑے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. غصے کے تعلق سے غصہ کرنے والا صبر, عاجزی اور انکسار جیسے عظیم اوصاف سے محروم ہو جاتا ہے. عمومی طور پر غصہ اسی شخص کو آتا ہے جس میں تکبر, فخر اور غرور کا مادہ پایا جاتا ہے. یہ کچھ دنیاوی نقصان آتے ہیں غصے کے, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر فرد مغرور بھی ہو. غصے کی حالت میں انسان اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت نہیں کر پاتا اور انہیں توڑ کر اللہ پاک کی نافرمانی میں مبتلا ہو جاتا ہے. غصہ کرنے سے بندے کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے, اور اگر بلڈ پریشر کا مریض غصہ کرے تو اسے فالج کا اٹیک بھی ہو سکتا ہے, اور اس کے دماغ کی رگ بھی پھٹ سکتی ہے, برین ہیمریج ہو سکتا ہے, اور یہ دونوں جان لینے والی بیماریاں ہیں. غصہ کرنے سے لڑائی جھگڑا ہوتا ہے, اور بس اوقات اس میں اتنا اضافہ ہو جاتا ہے, یہ جھگڑا اتنا بڑھ جاتا ہے جس سے رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں, اور بندہ مخلص دوستوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. غصے کی حالت میں بعض اوقات انسان ایسے کام کر جاتا ہے جو اس کے لیے مستقل پریشانی یعنی پرماننٹ ٹینشن اور ڈپریشن کا سبب بن جاتے ہیں. جیسے غصے کی حالت میں بیوی کو طلاق دے دینا یا کسی کو قتل کر دینا وغیرہ. تو یہ پرماننٹ ٹینشن سے اللہ پاک ہم سب کو غصے پر کنٹرول کرنے کی سعادت بخشے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اور غصہ سب کو آتا ہے, ایک دن کے بچے کو بھی آتا ہے. بچہ بازوں کا تو چیخ رہا ہوتا ہے, رو رہا ہوتا ہے, تو اس کو لگی ہوتی ہے بھوک, ماں دیتی توجہ نہیں ہے, تو اس کو ماں پر غصہ آ رہا ہوتا ہوگا کہ دودھ نہیں پلاتی, پھر دودھ پلائے گی اور ٹھنڈا ہو جائے گا. تو یوں چھوٹے بچے بھی بازوں بڑے غصے میں پچڑا کرتے ہیں. تو یوں مطلب یہ کہ غصہ اس کو بھی آتا ہے, اچھا بڑوں کو بھی آتا ہے, جوانوں کو بھی آتا ہے, ادھیڑ عمر بوڑھوں کا تو ویسے غصہ مشہور ہے. نہیں مشہور ہے, ہم لوگ بدنام ہیں سر بوڑھے لوگ کہ بوڑھوں کو غصہ زیادہ آتا ہے. اب میں بھی بوڑھا ہوں الحمدللہ, مجھے غصہ کم آتا ہے اللہ کی رحمت سے, یہ اللہ کا انعام ہے. ٹھیک ہے, ہر بوڑھا غصے والا نہیں ہو, ہر جوان کو شرافت والا نہیں ہوتا. ایسے خر دماغ یہ جو قتل کرتے ہیں اور فائرنگ کرتے ہیں, یہ بڈھے تھوڑی ہوتے ہیں یار, میری برادری کے تھوڑی ہوتے ہیں, یہ آپ لوگوں کی برادریوں کے ہوتے ہیں, جوان ہوتے ہیں. غصے میں کھوپڑی گھومتی ہے تو کسی کو مار دیتے, جیل کے سریوں کے پیچھے پھانسی کے پھندے کا انتظار کرتے ہیں.
چوریاں ڈکیتیاں جو کر رہے ہوتے ہیں اور فائرنگ اور یہ مارا ماری یہ ہنگامے ہڑتالیں جو وہ بڑا اڑی بسیں جلانے کیا بڈھے کرتے کیا؟ ہماری برادری تھوڑی کرتی ہے، یہ جوان کرتے ہیں، تقریباً جوان ہی ہوتے ہیں جو یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ بوڑھے کو تو پولیس بھی دیکھے گی کہ جا رہا ہے، اس کو نہیں چھیڑے گی، چاہے وہ پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے، یار یہ بیچارہ اپنی جان سے بیدار ہے، چلنا اس کے لیے مشکل ہے، یہ کیا بس جلائے گا اور کیا پتھر اٹھا کے مارے گا۔ اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔